بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، سوال نمبر 1 میں ایک جز آتی ہے ایم سی کیوز کے طور پر تشبیہ اور استعارے کی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں تشبیہ اور استعارہ کیا ہوتا ہے۔ علم بیان و بدیع۔ علم بیان کی درج ذیل اقسام ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں تشبیہ، استعارہ، جبکہ سند تلمیح کا تعلق علم بدائع سے۔ تشبیہ آپ کے پیپر میں بعض اوقات یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ماخذ: تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ تعریف: علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی یا خامی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثالیں: جمیلہ کی رنگت چاند کی طرح سفید ہے، شازیہ پھول کی مانند ہے، بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہیں، دلہن تو چودھویں کے چاند کی مانند حسین ہے۔ تو یہ تشبیہ کی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جمیلہ کی رنگت چاند کی طرح سفید ہے، جمیلہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسرے میں شازیہ کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، بچے کے رخسار کو ریشم کی نرمی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دلہن کو چودھویں کے چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایم سی کیوز بنتے ہیں تشبیہ کے ارکان پر۔ پوچھا جاتا ہے کہ تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں، تو اس کا جواب ہے 5۔ تشبیہ کے ارکان: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ۔ تو اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے کہ تشبیہ کے ارکان کون کون سے ہیں، تو آپ کو ان کے نام جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے۔ تشبیہ کے ارکان اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ مشبہ: جس چیز کو دوسری چیز کی مانند یا مشابہ قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ مشبہ بہ: وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ حرف طرفین تشبیہ بھی کہلاتے ہیں، یعنی کہ مشبہ اور مشبہ بہ کا جو دوسرا نام ہے وہ طرفین تشبیہ ہے۔ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ: وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ظاہر کرے حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا ہو بہو، مثل، گویا، کی طرح، صورت، جوں، جیسا، سی، مثال، مثل وغیرہ۔ یہ بیٹا حروف تشبیہ ہیں۔ وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ: وہ مشترک خوبی یا خامی جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے تو اسے ہم وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ: وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ یہ تھے بیٹا تشبیہ کے ارکان کی تعریفیں۔ اب ہم ان کی وضاحت جو ہے وہ چند ایک مثالوں سے کرتے ہیں۔ جمیلہ کی رنگت چاند کی طرح سفید ہے۔ اب آپ اگر اس کو اس طرح لکھ دیں کہ جمیلہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے تو آپ کو آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ مشبہ کیا ہے، مشبہ بہ کہ کون سا لفظ جو ہے وہ
ہوگا۔ مشبہ جمیلہ، مشبہ بے چاند، حروف تشبیہ کی طرح، وجہ تشبیہ سفید، غرض تشبیہ خوبصورتی کی صفت کو اجاگر کرنے کا مقصد، یعنی کہ تشبیہ کس لیے دی گئی ہے، کس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ جمیلہ کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے چاند کی خوبصورتی کو جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، شازیہ پھول کی مانند ہے، شازیہ کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ شازیہ، مشبہ بے پھول، حرف تشبیہ مانند، وجہ تشبیہ نرمی، غرض تشبیہ نزاکت کی صفت کو اجاگر کرنا، کہ پھول میں نزاکت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اس لیے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے بیٹا صنعت تلوی۔ انہی کے ساتھ یعنی کہ 4 MCQs آپ کے تشبیہ اور استعارہ کے بنتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ صنعت تلوی کا MCQ آتا ہے۔ تلوی عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی جس کے معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ تلوی کے لغوی معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ تعریف اس کی اس طرح ہوگی، اصطلاح میں نظم و نثر میں کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخی واقعہ یا روایتی کرداروں کی طرف ایک یا 2 لفظ میں اس طرح اشارہ کرنا کہ پڑھنے والے کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اسے صنعت تلوی کہتے ہیں۔ سادہ سے جملے میں بتاؤں کہ جب آپ کسی ایسے لفظ کو پڑھیں جس سے آپ کو گزرا ہوا واقعہ یاد آ جائے تو اسے ہم ادبی اصطلاح میں صنعت تلوی کہیں گے۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ نثری مثال میں تم تو مجنوں بنے پھرتے ہو، اس مثال میں ہمیں مجنوں جو ہے وہ مجنوں سے ہمیں گزرا ہوا واقعہ یاد آتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ مجنوں لیلا کے عشق میں دیوانہ بنا پھرتا تھا۔ شعری مثال دیکھیں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں چاہے یوسف ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہمیں گزرا ہوا واقعہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، جس میں حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں کا ناروا سلوک جو ہے وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ کس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ تو امید ہے بیٹا آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔